السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے 29 ذی قعدہ ہے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ آج چاند ہو جائے یا آئندہ کل چاند ہو۔ ذی الحجہ مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو ہے بڑا ہی محترم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں سمائی ہوئی ہیں۔ حج، قربانی، یہ سب جو ہے حج جیسی عبادت میں بھی، فرض عبادت میں بھی جو ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں، اور قربانی بھی آپ کی یادیں ہیں۔ ان یادوں کو حج کے مہینے میں، ذی الحجہ مہینے میں ہر سال تازہ کیا جاتا ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں اس کی فضیلت بھی سماعت کریں اور ساتھ میں مسائل بھی سماعت کریں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف و مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، کہ اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی فلا یمس من شعره وبشره شیئا۔ حضور نے فرمایا جس وقت عشر ذی الحجہ داخل ہو جائے، یعنی ذی الحج کا مہینہ داخل ہو، چاند ہو، اور تمہارے بعض آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، تو چاہیے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے، یعنی جسم کے غیر ضروری بال نہ کاٹیں اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ اور ایک روایت میں ہے فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، اور دوسری روایت میں ہے من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعره ولا من اظفاره۔ تو حضور نے فرمایا کہ بال نہ کترائے اور ناخن نہ اتروائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ دیکھیے، یہ کام جو ہے مستحب ہے، یعنی جس کے قربانی کا ارادہ ہو وہ چاند ہونے سے لے کر قربانی تک جو ہے وہ ناخن نہ کاٹے، اور جو ہے جسم کے غیر ضروری بال وہ نہ کاٹے۔ جو ہے غیر ضروری بال سے مراد جیسے ناف کے نیچے، بغل کے، اور جو ہم چہرے پر خط بناتے ہیں، وہ جسے ہم چہرہ بنانا کہتے ہیں، وہ خط۔ تو اب یہ جو ہے مستحب کام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر چاند دیکھنے کے بعد قربانی تک ناخن نہیں کاٹے گا یا بال جو ہے نہیں کٹوائے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر ان دنوں میں کسی نے ناخن ترشوا لیے یا بال کٹوا لیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب یہی ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا کسی کے ناخن بہت بڑھ گئے، اب اس میں میل بھی ہے یا اس کو کاٹنا ضروری ہو گیا ہے تو ضرور کاٹ لے۔ یا بال جو ہے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو حد شریعت میں ہے اس سے دن بڑھ رہے ہیں تو ضرور کاٹ لے، اور پھر نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو یہ جو کام ہے وہ اونلی فار مستحب ہے، ہاں ضرور اس میں ثواب ملے گا۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بخاری و مشکات کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشرة قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك بشیء۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل اس میں ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عبادت کرنا، نوافل، اور 1 سے لے کر 9 تاریخ تک کا روزہ رکھنا، یہ بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ نہیں، مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، سب کچھ قربان کر دیا تو وہ افضل ہے۔ بہرکیف ایک دوسری حدیث میں
جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ تعالی ان یتعبد له فیہن من ایام عشر ذی الحجہ، حضور نے فرمایا کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے ان 10 دنوں میں ذی الحجہ سے، یعنی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عبادت کرنا پسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ وَقِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِنَّ كَقِيَامِ السَّنَةِ، حضور نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں 1 سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے، یہ آقا نے فرمایا کہ ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ان میں رات میں نوافل پڑھنا یہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔